اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں پس کر لیں اپنا چہرہ یا اپنا رخ۔ یعنی یہ حکم صرف آج یا اس مسجد کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی نماز ادا کریں، سفر میں ہوں یا حضر میں، نماز میں منہ کعبہ ہی کی طرف کریں، کیونکہ ہر ملک، ہر جگہ سے کعبہ کا رخ مختلف ہے اور سمتیں بھی مختلف ہیں، لیکن سمت خواہ کوئی بھی ہو، منہ کعبہ ہی کو ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ اہل کتاب کی سمت مقرر ہے، عیسائیوں کی سمت مشرق ہے اور یہود کی مغرب، مگر مشرکین کی نہ تو کوئی سمت مقرر ہے اور نہ کوئی قبلہ، اور مسلمانوں کی سمت تو مقرر نہیں مگر قبلہ معین ہے۔ روح المعانی نے فرمایا کہ خیال رہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا فرض ہے، اس کے سوا تلاوت قرآن پاک اور قربانی وغیرہ میں قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، اگرچہ نماز میں سینہ بھی کعبہ ہی کی طرف ہوتا ہے، مگر کیونکہ چہرہ اصل ہے اس لیے صرف چہرے کا ذکر ہوا، اگرچہ سجدہ اور رکوع میں کعبے کو منہ نہیں رہتا مگر سیدھ ادھر ہی رہتی ہے، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، یہاں الہ پوشیدہ ہے، اور مسجد الحرام سے یا تو کعبہ معظمہ مراد ہے یا حرم شریف یا پورا مکہ معظمہ، کیونکہ وہ سب حرم ہے اور اسی میں بیت اللہ واقع ہے۔ شطر فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دور سے بالکل کعبہ کا مقابل ہونا ضروری نہیں، صرف سمت کعبہ پا لینا کافی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں کعبہ کا شوق پیدا ہونا نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے، نہیں، بلکہ یہ تو بالکل حق ہے جس کا ذکر گزشتہ کتابوں میں بھی ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ، حق ہے، یعنی یہ کعبہ یا تبدیلی قبلہ یا ہر جگہ سے ادھر رخ کرنا عین حق اور حکمت کے موافق ہے، یعنی یہی قبلہ حق ہے، باقی سب باطل ہے، یعنی یہ وہی حق ہے جس کا ذکر توریت و انجیل میں ہوا، اور اب تک جس قبلہ کی طرف تمہیں رکھا گیا تھا یعنی بیت المقدس کی طرف، وہ قبلہ قابل نسخ تھا، اب یہ قبلہ یعنی کعبہ معظمہ حق ہے جو ابدالآباد تک باقی ہے، کبھی زائل یا منسوخ نہ ہوگا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قلب پاک میں کعبہ کا شوق پیدا ہونا کہ یہ قبلہ بنے رب کی طرف سے تھا، کہ اس کی مرضی ہی یہ تھی کہ آپ کعبہ کو چاہیں اور پھر وہ قبلہ بنے تاکہ نمازی کا سر کعبہ اور آپ کی رضا کی طرف جھکے، اور کعبہ کی عظمت کے ساتھ تمہاری محبوبیت کا سارے عالم میں ڈنکا بج جائے، اور اے لوگو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پچھلے یا موجودہ یا آئندہ کے کیے ہوئے عمل بیکار جائیں گے، یا رب تعالیٰ تمہیں ان نمازوں کا ثواب کم عطا فرمائے گا جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، اس سے جو، تَعْمَلُونَ، تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے کہ تم پہلے بھی اس کے مطیع تھے جب تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب بھی تم اسی کے فرما بردار ہو، تم نے ہمیشہ اسی کی اطاعت کی ہے، اور کیونکہ تمہاری اطاعت ہر وقت یکساں رہی لہٰذا ثواب بھی یکساں ہوگا اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر
ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔